السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی آن لائن تصویر القرآن شارٹ کورس کی 62ویں کلاس میں افعال کی ہفت اقسام میں سے 3 افعال پر گفتگو کریں گے۔ نمبر 1 فعل صحیح، نمبر 2 فعل محموز، اور تیسرے نمبر پر فعل مضاف۔ دیکھیے، فعل صحیح وہ فعل ہے جس کے اصلی حروفوں میں کوئی بھی حروف علت نہ ہو۔ اصلی حروفوں سے مراد روٹ لیٹرز، جن 3 حروفوں سے وہ ثلاثی مجرد بنا ہے، اور ایک ہی جنس کے 2 حروف بھی نہ ہو۔ ایک ہی جنس کے 2 حروف، جیسے ہم نے مدہ کی مثال دیکھی تھی، مضاف میں 2 دال ہوتے ہیں یا 2 را ہوتے ہیں۔ تو نصرہ مانے مدد کی اس نے، یعنی مدد کی اس ایک مرد نے۔ کتبہ مانے اس نے لکھا۔ ذہب مانے وہ گیا۔ یہ فعل صحیح ہے۔ فعل صحیح کے افعال اور اسماء کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ماضی مضارع امر نہیں اور اس میں مصدر فاعل اور مفعول بنتے ہیں۔ دیکھیے، ماضی تھا نصرہ، یہ ہمارے پاس ہے ماضی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ مضارع بنا۔ آپ کو معلوم ہے اس کے بعد پوری ہماری گردانوں کی کلاس ہو چکی ہے یفعل کے وزن پر، تو ہم نے یہاں ینصرو یہ ذہن میں رکھیں کہ صرف فعلا سے ہی یہ ماضی مضارع امر نہیں بنتے اس وزن پر، بلکہ جو بھی ثلاثی ہیں ان تمام سے یہ ماضی مضارع امر نہیں بنتے۔ تو نصرہ سے ینصرو مضارع ہو گیا، یہ وزن ہوتا ہے۔ انصر امر ہم اسٹڈی کر چکے ہیں، یہ وزن ہوتا ہے امر کا۔ نہیں کا یہ وزن ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس میں مصدر جو ہے نصر، ہماری گفتگو ہو چکی، بیچ والے حرف پر اگر جزم لگا دے ثلاثی میں تو وہ اس میں مصدر بن جاتا ہے۔ ناصر فاعل کے وزن پہ آپ کو پتہ ہے، اور مفعول کے وزن پر منصور، جس کی مدد کی جائے۔ فعل محموز، ان تمام افعال میں فرق یہ ہے کہ اس کے مضارع میں ایک دوسرے کے ساتھ فرق ہو جاتا ہے، تو اس لیے ان کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ترجمہ کرنے میں آسانی ہو۔ فعل محموز وہ ہے جس کے اصلی حروف میں سے ایک حمزہ ہو، جیسے اخذا، الف خا ذال، اس کا ثلاثی ہے، معنی پکڑا اس نے، سألا پوچھا اس نے، قرأ پڑھا اس نے۔ فعل محموز کے افعال اور اسماء کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ ماضی اخذا، اس سے مضارع کا وزن یہ ہوتا ہے یا خذو۔ امر جو ہے خذ، یہ اس میں حمزہ گر جاتا ہے، تو یہ امر بننے کا فرق دیکھیں، پہلے والے میں اس میں کتنا فرق آیا۔ تو یہ اوزان ذہن میں رکھیں، تو جب بھی ایسے الفاظ آئیں جس میں سے کوئی حروف غائب نظر آئے، جیسے اسی وزن پر قل بھی آتا ہے، خذ، اور وہاں قل هو اللہ احد، نہیں میں لا تأخذ، اسی طرح سے اس میں مصدر اخذ، فاعل آخذ، فاعل کے وزن پر اسی طریقے سے مأخوذ۔ یاد رکھیں، جس طرح بیمار کو کام نہیں دیا جاتا، اسی طرح امر میں حروف علت کو ہٹا دیا جاتا ہے، اس لیے یہ سیپریٹ پیٹرن پر ہوتی ہے۔ فعل مضاف وہ ہے جس میں ایک ہی جنس کے 2 حروف پائے جاتے ہوں، جیسے مدہ ہم اسٹڈی کر چکے ہیں، اس نے مدد کی۔ غلہ ضاد لام لام، غرہ غین اور را۔ فعل مضاف کے افعال اور اسماء کی مثالیں دیکھیے۔ ماضی مدہ، اب یہ بالکل اس سے پیٹرن سے آزادہ ہے، یمدو۔ اسی طریقے سے امر 2 قسم سے بنتا ہے، اس میں مدہ میم کے اوپر پیش لگا دیا تو بھی یہ امر ہوتا ہے، یا امدد۔
اس جد کے وزن پر بھی بنتا ہے. نہیں میں لا تمدد، اس میں مصدر مدن، اسی طریقے سے فاعل مادن، اسی طریقے سے مفعول ممدودن. جزاکم اللہ خیر فی الدارین. انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں زندگی پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.